हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करेंगे फ़लस्तीन के बहरान के हवाले से। फ़लस्तीन पे इसराइली बर्बरियत, इसराइली गासिबियत, इसराइल के जारहाना हमले गज़ा पर 25वें रोज़ में दाखिल हो गए हैं और आज 25वां रोज़ था, इख्तिताम हो चुका है। और इन 25 दिनों में इसराइल ने गज़ा पर फ़लस्तीनियों पर, मासूम और मज़लूम फ़लस्तीनियों पे जुल्म की, बर्बरियत की इंतहा कर दी है। हज़ारों लातादाद फ़लस्तीनी हैं जो कि शहीद हो गए हैं, जिनमें बहुत बड़ी तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। हमास की आड़ में, हमास का बहाना बना के इसराइल मासूम और मज़लूम और निहत्ते फ़लस्तीनियों को निशाना बना रहा है मुसलसल। और जो मैंने अभी आपसे गुजारिश की कि शोहदा में, फ़लस्तीनी शोहदा में ज़्यादा तादाद ख़वातीन और बच्चों की है, तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि इन 25 दिनों में जितने फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं उनमें से 74%, 74% ख़वातीन और बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं। चंद सालों के बच्चे हैं, चंद माह के बच्चे हैं, चंद दिन के बच्चे हैं। हस्पतालों तक को नहीं बख्शा इसराइल ने, हस्पतालों को निशाना बना रहा है। जो बीमार हैं, जो शदीद बीमार हैं, शदीद ज़ख्मी हैं, उनको मरने के लिए छोड़ रहा है इसराइल। फ़लस्तीन के अंदर इंसानी इमदाद नहीं पहुँचने दे पा रहा, इंसानी हुकूक़ की वहाँ पर शदीद पामाली हो रही है। और इस सब पर जो इंतहाई तशवीशनाक, अफसोसनाक बात है, काबिल मसम्मत, जिस पे दिल खून के आंसू रोता है कि अक़वाम आलम इस मामले पे कुछ नहीं कर रही। ख़ासतौर पे जो मगरबी ताकतें हैं वो इसराइल के साथ खड़ी हुई हैं और इसराइल की कुछ एलानिया पुष्टपनाही कर रही हैं, कुछ खुफिया पुष्टपनाही कर रही हैं। और आलम इस्लाम में भी चंद ममालिक की जो खामोशी है वो बड़ी बहुत अफसोसनाक है, बहुत परेशान कुन है। तो फ़लस्तीन के मामले पे, फ़लस्तीन के बहरान पे, गज़ा के बहरान पे दुनिया कब जागेगी? अमेरिका बार बार जंग बंदी के हवाले से रुकावट क्रिएट कर रहा है और जंग बंदी गज़ा में नहीं होने दी जा रही। ज़रूरत इस बात की है कि दुनिया का ज़मीर जाके आंखें खोलें और देखें कि वहाँ पे ख़वातीन, बच्चे, बीमार, बुज़ुर्ग, बूढ़े, जवान, जो कि मासूम हैं, मज़लूम हैं, जिनका किसी किस्म की कोई ताल्लुक़ नहीं है किसी भी तंजीम से, मासूम शहरी हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। इसी हवाले से आज मेरी मुलाकात हुई पाकिस्तान में तैनात फ़लस्तीनी सफ़ीर अहमद जवाद अमीन रबीई साहब से और बड़ी उनके साथ हमने इज़हार यकजहती भी किया। पाकिस्तान वो मुल्क है कि जिसके बानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसराइल को तस्लीम न करने के हवाले से एक वाज़ेह पैगाम दे दिया था पाकिस्तान के क़याम के साथ ही, बल्कि उससे कबल ही। तो फ़लस्तीन पाकिस्तान की आइडियोलॉजी में शामिल है, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसी हवाले से हमने फ़लस्तीनी सफ़ीर के साथ जो कि पाकिस्तान में तैनात हैं उनसे यकजहती का इजहार किया और उनका एक खुसूसी पैगाम G4 ख़रीदा के ज़रिए पाकिस्तान के अवाम के लिए है। टेक अ लिसन। Assalamu alaikum Excellency, a few words about the Palestine issue and the attacks on Gaza. في هذا الوقت الصعب الذي يمر على الشعب الفلسطيني جراء الهجوم اليومي على الشعب الفلسطيني وما يقوم به الاحتلال من تدمير وقتل في غزة، وأيضا هذا يعبر عن مدى وحشية الاحتلال والصهيونية، وهو فعلا جينوسايد، إبادة جماعية للشعب الفلسطيني. شكر كبير للشعب الباكستاني الذي يعبر عن ما بداخله تجاه التضامن وتجاه الدعم إلى الشعب الفلسطيني. بقدر أقول أنه يعني كل الاحترام والتقدير لباكستان والشعب الباكستاني على هاي الجهود اللي بقوم فيها، وأشكرهم جدا على التضامن. Many thanks for solidarity from our brothers and sisters from Pakistan to our people, and we promise our people here we will win inshallah. पाकिस्तान में तैनात फ़लस्तीनी सफ़ीर अहमद जवाद अमीन रबीई साहब का ये खुसूसी पैगाम प्रोग्राम G4 ख़रीदा के ज़रिए पाकिस्तानी कौम तक और पूरी दुनिया तक पहुँचा। अब प्रोग्राम को ज़रा आगे बढ़ाते हैं और कुछ सियासी मामलात के हवाले से बात करते हैं। पाकिस्तान के सियासी मामलात के हवाले से नवाज शरीफ की वापसी के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में एक शदीद किस्म की और एक अजीब सी बेचैनी पाई जाती है। बिलावल भुट्टो जरदारी समेत दीगर पीपल्स पार्टी के अरकान नून लीग पर तीर अंदाजी तो कर ही रहे थे, लेकिन कल साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन वो भी सामने आए और उन्होंने इंतहाई
سخت باتیں بولیں اور براہ راست انہوں نے نواز شریف کو اور شہباز شریف کو نشانہ بنایا۔ نواز شریف کے حوالے سے زرداری صاحب نے کہا کہ وہ نواز کو وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے اور اگلی حکومت اگلا وزیر اعظم پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ ساتھ ہی شہباز شریف پر بھی انہوں نے شدید تنقید کی اور کہا کہ شہباز شریف کو وزیر اعظم میں نے بنوایا، یعنی کہ زرداری صاحب نے بنوایا، لیکن انہوں نے کام نہیں کیا۔ تو صدر زرداری کے ان براہ راست حملوں کا، سیاسی حملوں کا نواز شریف اور شہباز شریف پہ، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں، اور کیا زرداری صاحب جو کہ سیاست کے بادشاہ کہلائے جاتے ہیں، کیا وہ کچھ ایسا کر سکتے ہیں کہ مسلم لیگ نون جو کہ اس وقت عزم ٹھانے بیٹھی ہے کہ نواز شریف کو ہی وزیر اعظم بننا ہے، تو کیا بازی پلٹ سکتی ہے پیپلز پارٹی کے حق میں؟ اگر ایسا ہو سکتا ہے تو کس طرح سے ہوگا؟ ان امور پہ بات کریں گے۔ نواز شریف نے بھی کچھ دن پہلے پیپلز پارٹی سے اور خاص طور پہ زرداری صاحب سے مایوسی کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ جو پیپلز پارٹی کے بیانات ہیں ان پر نواز شریف کو مایوسی ہو رہی ہے۔ تو نون لیگ پیپلز پارٹی کی یہ لڑائی کیا واقعی صرف کیا واقعی فطری ہے یا غیر فطری ہے، صرف الیکشن کیمپین کے لیے ہے، اپنے اپنے ووٹرز کو رجھانے کے لیے ہے؟ اس پر بات کریں گے۔ اور کل ایک خبر سامنے آئی کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو سلو پوائزن کیا جا رہا ہے۔ اس خبر نے ایک تھرتھلی مچا دی پورے پاکستان میں، کیونکہ اس سے پہلے چیئرمین پی ٹی آئی اپنے گھر والوں کے ذریعے ایک ٹویٹ بھی کر چکے تھے جہاں پر انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ ان کو زہر دے کے مارنے کی یا پاکستان سے باہر بھیجنے کی کوشش ہو سکتی ہے۔ ان کے ایک وکیل نے چیئرمین پی ٹی آئی کے یہ بیان دیا کہ ان کو سلو پوائزن کیا جا رہا ہے، لیکن پھر اس کے بعد ایک یو ٹرن لیا گیا اور کہا کہ سلو پوائزن نہیں کیا جا رہا، یہ ان کا خدشہ ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ تو کیا اس قسم کا غیر ذمہ دارانہ بیان دینا چاہیے تھا، خاص طور پہ جب چیئرمین پی ٹی آئی جیل میں ہیں اور پاکستان کی ایک کچھ بہت اچھی اور بہت تگڑی صورتحال نہیں ہے سیاسی اختلافات، سیاسی انتشار کے حوالے سے؟ انہی معاملات پر پروگرام کے فلور کو ڈیبیٹ، ڈسکشن، کوشچن آنسرز کے لیے اوپن کرتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون سے مرکزی سرکردہ رہنما ہیں علی گوہر بلوچ صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی سے سینئر مرکزی رہنما ہیں سردار نبیل گبول صاحب، وہ جوائن کر رہے ہیں، اور آفتاب باجوہ صاحب جو کہ وکیل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور چیئرمین پی ٹی آئی کے۔ نبیل گبول صاحب، پہلا سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی، شیر کو سوا شیر، یا یہ کہا جائے کہ شیر کو سوا شیر؟ پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب تو باتیں کر ہی رہے تھے، اب آصف علی زرداری نے بھی تیر اندازی باندھ لی ہے اور کہا ہے کہ نواز کو وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے، اگلا وزیر اعظم پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ شہباز شریف کو وزیر اعظم زرداری نے بنایا لیکن انہوں نے کام نہیں کیے۔ مقصد کیا ان بیانات کا؟ دیکھیں، کچھ ایسے چیزیں تھیں جو پہلے معاملات میں نہیں کہوں گا طے پائے تھے، لیکن ڈسکشنز ہوئی تھی اس کے اوپر پی ڈی ایم کی میٹنگ کے اندر۔ جب عمران خان کی حکومت ختم ہوئی اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے، اس وقت تک بھی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سہرا پاکستان پیپلز پارٹی کے سر پہ جاتا ہے۔ جس طریقے سے ہم نے جو ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس لا کر عمران خان کو ہٹایا اور مسلم لیگ کے ساتھ مل کر حکومت بنائی، حالانکہ اس وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر دو دھڑے تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ الیکشنز کو جو ہے ڈیلے کیا جائے اور فوری طور پر الیکشن کرایا جائے اور شہباز شریف صاحب کو یا مسلم لیگ کو جو ہے پرائم منسٹرشپ دیا جائے۔ لیکن پھر بھی زرداری صاحب نے کہا کہ نہیں، شہباز شریف صاحب کو جو ہے پرائم منسٹر بنانے میں انہوں نے اپنا اہم کردار ادا کیا، جس کے وجہ سے شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے۔ لیکن انہوں نے کچھ ایسے وعدے کیے تھے جو کام ان کو کرنا تھا اس 16 مہینے کے اندر، جس کے وجہ سے ہم عوام میں جاتے ہیں اور عوام کو جو ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے 16 مہینے میں وہ کام کیے، لیکن شہباز شریف صاحب ناکام ہوئے وہ کام کرنے میں۔ اب ایسی صورتحال میں دوبارہ جو ہے نواز شریف صاحب کو جس طرح پروٹوکول کے ذریعے جو ہے وہ دوبارہ لایا گیا اور پروٹوکول کے ذریعے ہی بھیجا گیا تھا، تو زرداری صاحب تو صرف یہی سمجھانا چاہ رہے نواز شریف صاحب کو کہ آپ جو ہے ایسے لوگوں کی باتوں میں آ گئے ہیں جس کے وجہ سے عمران خان کو بھی جو ہے آج یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو جو ہے دوبارہ یہ دن دیکھنے پڑیں گے، تو آپ ان کی باتوں میں نہ آئے۔ اور شہباز شریف صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو صحیح مشورے نہیں دے رہے ہیں، کیونکہ پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ شہباز شریف نواز شریف کو صحیح مشورے نہیں دے رہے ہیں۔ بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ خود پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ ہیں اور ان کو یہ بات ظاہر ہے ہضم نہیں ہوگی کہ وہ نواز شریف صاحب جو ہے پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ بنے۔ اور ایسے حالات تو یہ اب آپ کو بھی نون شین الگ الگ نظر آنا شروع ہو گئی ہیں پیپلز پارٹی والوں کو؟ پہلے تو صرف پی ٹی آئی کو نظر آتی تھی۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اگر میں اس کو
ओपनली कहूँ कि नून शीन, लेकिन ये है कि ख्वाहिशात तो नजर आते हैं। हर किसी के ख्वाहिशात होते हैं। आप समझते हैं कि शहबाज शरीफ दोबारा वजीर आजम बनना चाहते हैं, नवाज शरीफ का पत्ता काटना चाहते हैं? जी बिल्कुल, वो वजीर आजम बनना चाहते हैं, और कुछ हमारे दोस्त हैं वो भी यही चाहते हैं कि नवाज शरीफ की जगह शहबाज शरीफ वजीर आजम बने, क्योंकि वो आसान अब हर बात तो ना पूछे ना। नहीं दोस्तों के, आपके दोस्त है ना, आप दोस्तों के नाम तो बता सकते हैं ना नबील कबूल साहब। दुश्मनों के नाम छुपाए जाते हैं, दोस्तों के तो बता देते हैं। देखें, कुछ ऐसे दोस्त जो उनके भी दोस्त हैं, हमारे भी दोस्त हैं। मैंने कल एक पॉडकास्ट में मैंने ये बात कही थी कि कभी इस बात पे नहीं जाए। जो दोस्त होते हैं ना, ये कहते हैं यू आर माई बॉय, और उनका इशारा एक तरफ होता है और दूसरी इशारा भी करते हैं कि यू आर ऑल्सो माई बॉय। तो ये चीज जो है ना, अच्छा, उसके ये कौन सा बॉय है? ये कौन सा बॉय? ये पिंडी बॉय तो नहीं है? तो पिंडी बॉय की बात नहीं कर रहा। जब आप किसी को पसंद करते हैं तो आप उसको कहते हैं कि आई लाइक यू। तो इसी तरीके से लाइकनेस जो है वो सिर्फ एक के लिए नहीं होता है, वो लाइकनेस दूसरों के लिए भी हो सकता है। इस वक्त जो है कुछ ऐसे हमारे दोस्त हैं जो वो नहीं समझते नवाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। तो ये मैं मुस्लिम लीग की बात कर, लेकिन अब अगर तो आपके दोस्त आपको भी लाइक करते हैं, आपके दोस्त पीपल्स पार्टी को भी लाइक करते हैं। अब मैं उसी में आ रहा हूँ, अभी मैं उसी में आ रहा हूँ। अब बात ये है कि हम समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून, चाहे नवाज शरीफ हो या शहबाज शरीफ हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट के बगैर प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, और ये वो अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा। कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सपोर्ट के बगैर प्राइम मिनिस्टरशिप उनको नहीं मिलेगी। पंजाब की भी हुकूमत उनको नहीं मिलेगी। अच्छा। हमें देखिए, हमें सिंध में खतरा नहीं है, हमें सिंध में खतरा नहीं है। सिंध के अंदर तो वन वे ट्रैफिक है, लेकिन पंजाब में जो जोर लगा रही है मुस्लिम लीग नून, वो हमारे सपोर्ट के बगैर कौमी असेंबली की इतनी सीटें नहीं उनको मिलेगी कि वो अकेला जो है वो अकेला इक्तिदार में आए। ये बड़ा तो दावा हमारी जरूरत पड़ेगी हमारी। जी बिल्कुल, ये बड़ा दावा। लेकिन हमारा डिमांड गरीदा ये है कि अगर हमने आपको 16 महीना प्राइम मिनिस्टरशिप दिया, तो हमें इस दफा जो है पीपल्स पार्टी को आप वोट देकर बिलावल भुट्टो जरदारी को प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए वोट दें। क्यों? क्योंकि हमने आपको पिछली दफा चांस दिया था, इस दफा आपके वोट मुस्लिम लीग के नून जो है वो हमें मिलने चाहिए। ठीक है। अब ये मामला चल रहे हैं, बातें हो रही हैं, अब देखें हातमी फैसला क्या होता है। अच्छा, बातें चल रही हैं, हातमी फैसला होना है अभी। अली गौहर बलोच साहब बहुत बड़े बड़े बॉम्ब फोड़े हैं यहाँ पे सरदार नबील कबूल साहब ने, आप जरा जवाब दे दें इनका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, गबोल साहब जाहिर है कि सीनियर पॉलिटिशियन है और इनका सियासत पे बड़ी गहरी नज़र होती है, लेकिन मैं एक दो गुजारिशात करूँगा कि जाहिर है कि हम तमाम वो पॉलिटिकल पार्टीज जो कि अपोजिशन में जब हम थे तब इकट्ठे रहे, जब हुकूमत बनी, इत्तेहादी एक हुकूमत बनी, उसमें भी इकट्ठे रहे, दीगर वो पार्टीज भी उस हुकूमत में शामिल हुई जो कि पिछली हुकूमत में जो कि चेयरमैन पीटीआई की थी उसमें भी थी, लेकिन फिर उसके बाद अदम एतमाद में हमारे साथ मिली और शामिल हुई। देखिए, इसके बावजूद हम वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो एक दूसरे के मध्य मुकाबले इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं और हमारे अलग अलग इलेक्शन मैनिफेस्टोज हैं, और जाहिर है कि जब इलेक्शन करीब हो, इलेक्शन होने वाला हो, तो हर पॉलिटिकल पार्टी की कोशिश होती है कि वो कोई ना कोई ऐसी बात करे जिससे उसकी इम्पोर्टेंस बढ़े, जिससे उसका कद जो है वो ऊंचा नजर आए। लेकिन जाहिर है कि सियासत में कद तो फिर नंबर ऑफ गेम होती है, और उसी पार्टी का ऊंचा होता है जिसके पास ज्यादा। नहीं, अली गौहर बलोच साहब, आप बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, या बड़ी दोस्ताना बातें कर रहे हैं, ये बड़ी दोस्ताना बातें कर रहे हैं ना। नबील कबूल साहब ने बेलाग दो टोक बातें की हैं। वो कह रहे हैं कि हम नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बनने देंगे, शहबाज शरीफ खुद बनना चाहते हैं, शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को गलत मशवरे दे रहे हैं, और नवाज शरीफ को हम नहीं बनने देंगे, पहले हमने आपका बनवाया था, अब आप हमारा वज़ीर आज़म बनवाएं। हमारी पार्टी का इंक्लूडिंग शहबाज शरीफ साहब ये मुतफिका फैसला है कि हमारे जो उम्मीदवार हैं वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं। अच्छा। और वो इंशाल्लाह हम ये तवक्को करते हैं कि इस इलेक्शन में कामयाबी के बाद नवाज शरीफ साहब अल्लाह के फजल करम से चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे। नबील कबूल कह रहे हैं शहबाज शरीफ खुद बनना चाहते हैं वज़ीर आज़म, और कुछ दोस्त भी नबील कबूल के पता नहीं कौन से दोस्त हैं। देखें,
دیکھیں جو خبر نبیل گبول صاحب دے رہے ہیں میں اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن میں تو اپنی پارٹی کی نمائندگی کرتا ہوں نا، میں پیپلز پارٹی کی نمائندگی تو نہیں کرتا، وہ ان کی رائے ہو سکتی ہے، لیکن میں جو ہماری پارٹی میں فیصلہ ہوا میں تو اس کا آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہماری پارٹی میں شہباز شریف صاحب کے اور تمام مسلم لیگ کے متفقہ امیدوار جو ہیں وہ نواز شریف صاحب ہیں، اور یہ تو پچھلے 30-40 سال سے نون شین الگ الگ کے آپ نے کئی دفعہ مختلف منترے سنے، مطلب ہے کہ ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اور یہ وقت نے بھی ثابت کر دیا اور آئندہ بھی وقت ثابت کر دے گا۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ جہاں تک یہ بات کی جاتی ہے کہ جس خواہش کا اظہار گبول صاحب نے کیا ہے، ظاہر ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز ہے، یہ تمام باتیں میرا خیال ہے کہ الیکشن کے بعد کی باتیں ہیں، جب تمام پارٹیز، ابھی تو ہم سب پارٹیز الیکشن کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ہمارا وہ کہہ رہے ہیں کہ بات چیت ہو رہی ہے، حتمی فیصلہ نبیل گبول صاحب کی باتوں سے تاثر مل رہا ہے کہ الیکشن سے پہلے ہی ہوگا، چیزیں طے ہو جائیں گی کہ وزیر اعظم کون بنے گا۔ دیکھیں غریدہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وہ نبیل گبول صاحب میرے لیے اور آپ کے لیے بھی قابل احترام ہیں، لیکن یہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہے یا وہ جس سورس سے خبر دے رہے ہیں، اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ جو گبول صاحب بات کر رہے ہیں میں نے اس کی تائید کرنی ہے۔ نہیں، بات چیت کوئی ہو رہی ہے نون کے ساتھ کہ نہیں ہو رہی کہ جی ابھی ہم نے آپ کو 16 ماہ کے لیے بنایا تھا، اب آپ بنوائیں؟ کسی پولیٹیکل پارٹی کی آپس میں آپ نے کوئی نون لیگ کے کسی لیڈرشپ سے یہ بات سنی ہو کہ ہماری پرائم منسٹرشپ کے لیے کسی پارٹی سے بات چیت ہو رہی ہے؟ لیکن یہ ایک کامن سینس کی بات ہے، یہ باتیں قبل از وقت ہے، وہ اس لیے قبل از وقت ہے کہ جب تمام پارٹیز الیکشن کانٹیسٹ کرنے کے بعد اسمبلی کے اندر پہنچیں گی پھر پتہ چلے گا کہ کس پارٹی نمبر گیم کس کے پاس ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد علی گوہر بلوچ صاحب مجھے معذرت کے ساتھ انٹرجیکٹ کرنے کے لیے مجھے ایک بریک لینی ہے سر، لائیو پروگرام ہے آپ کی اجازت کے ساتھ۔ آفتاب باجوہ صاحب مجھے آپ کی طرف آنا تھا لیکن بریک آ گئی ہے تو میں نہیں چاہ رہی کہ آپ کا جواب انٹرپٹ ہو۔ بریک کے بعد آفتاب باجوہ صاحب کا مکمل جواب لیتے ہیں، علی گوہر صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے تھے، سردار نبیل گبول صاحب بھی موجود ہیں، کچھ مزید ڈسکشن کرتے ہیں آفٹر شارٹ بریک سے۔ جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ آفتاب باجوہ صاحب یور ٹرن پلیز۔ جو کل آپ نے اسٹیٹمنٹ دیا چیئرمین پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک بہت ہیسٹ میں دیا گیا، بہت جلد بازی میں دیا گیا، بہت غیر ذمہ دارانہ قسم کا بیان تھا؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا ظاہر ہے ان کا ایک کنیکشن ہے چیئرمین پی ٹی آئی سے، اور اس قسم کی کوئی بھی بات ملک میں انتشار پھیلا سکتی ہے، جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے حالات، سیاسی حالات کو اتنے بہتر نہیں ہیں، تو کیا یہ بیان آپ کے نزدیک، آپ کا بیان غیر ذمہ دارانہ، غیر ضروری نہیں تھا؟ محترمہ، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں، نہ کو میں اینکر ہوں نہ کو میں رپورٹر ہوں، میں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہوں اور الیکٹڈ سیکرٹری سپریم کورٹ بار منتخب ہوا تھا آزاد حیثیت میں کسی گروپ کا یا سیاسی جماعت کا نمائندہ نہیں تھا۔ اللہ نے مجھے بڑی عزت دی تھی۔ اب میں وکیل ہوں، میں پروفیشنل وکیل ہوں، جو بات کروں گا بالکل وہ جو ہے وہ کروں گا۔ جو چیئرمین صاحب نے ہمیں وہاں پہ، عمران خان صاحب نے، وہاں کچھ وکیل 5 موجود تھے، ان کی موجودگی میں یہ بات کہی کہ میرے پر 2 دفعہ حملہ ہو چکا ہے قتل کرنے کا۔ ایک دفعہ مجھے گولیاں ماری گئیں، وہ آپ کے سامنے سارا واقعہ، سارے ٹی وی فوٹیج چل چکی ہیں، اس وقت آپ کے ٹی وی آزاد تھے، آپ کسی ادارے کے انڈر نہیں تھے۔ اب کیونکہ آپ پریشر میں ہیں، آپ کوئی بات کرنا نہیں چاہتے، نہ کرنا دکھانا چاہتے ہیں چیئرمین صاحب کے۔ دوسری بات انہوں نے کہی کہ جوڈیشل کمپلیکس کے اندر بھی مجھے مارنے کا ایک منصوبہ بنا جو ناکام ہو گیا۔ لیکن میں آپ کو ایک بات واضح بتا دوں، کل انہوں نے کہا کہ مجھے ہر طریقے سے جیل کے اندر، اور کوشش کی گئی ہے کہ میں جو اسٹیبلشمنٹ کی بات مانوں، میں نے کوئی بات نہیں ماننی۔ میں پاکستانی ہوں، پاکستانی ہی رہوں گا اور پاکستان میں ہی مروں گا۔ میں نواز شریف، شہباز شریف یا زرداری یا بینظیر بھٹو نہیں ہوں ملک چھوڑ کے بھاگ جاؤں گا۔ میں ملک کے لیے قربانی دوں گا، میں ملک کے لیے ہوں اور ملک کے لیے ہی رہوں گا، میں پاکستانی کو لیے ہوں۔ ایک پیغام انہوں نے دیا کہ 2 دفعہ مجھ پہ قتل کی اٹیمپٹ کر لی گئی ہے، اللہ نے مجھے زندگی دی ہے، اب مجھے سلو پوائزننگ کے ذریعے قتل کیا جا رہا ہے، اور یہ قتل کر دیں گے مجھے سلو پوائزننگ کے ذریعے، جس طرح ڈی جی ایف آئی اے رضوان کو اور ایک وہ جو دبئی میں ان کا جو تھا منشی یا کلر کو، اس کو قتل کیا، چپڑاسی کو قتل کیا، خدشے کا اظہار کیا ہے نا، خدشے کا اظہار کیا ہے نا۔ آپ ایک ماشاءاللہ وکیل ہیں، آپ نے اپنے کریڈینشلز گنوا دیے باوجود اس کے کہ ہم چلا رہے ہیں، ہم نے خود بھی اس کا اناؤنس کیا ہے، لیکن چلے بہرحال آپ نے ضرورت سمجھی، آپ نے اپنے کریڈینشلز گنوا دیے۔ لیکن ماشاءاللہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہونے کے ناطے کیا یہ ایک ذمہ داری کے ساتھ اظہار نہیں کرنا چاہیے تھا؟ کیونکہ آپ کی طرف سے کہا گیا کہ سلو پوائزن کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ایک بے چینی کی لہر پھیل گئی، ایک خوف کی لہر پھیل گئی،
خدشے کا اظہار کیا نا کہ ایسا ہو سکتا ہے. انہوں نے ایک دفعہ نہیں 5 جی میڈم یہ بات انہوں نے وکلا کی موجودگی میں 5 دفعہ کہی, 5-6 دفعہ سے زیادہ دفعہ کہی کہ مجھے اب سلو پوائزننگ کے ذریعے قتل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب یہ ان کا یہی ایک آخری حربہ رہ گیا, مجھے اللہ نے زندگی دی ہے, 2 دفعہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کی گئی. میں دیکھیں نہیں, آپ ابھی بھی اپنے اس بیان پہ قائم ہیں, آپ ابھی بھی اس ورژن پہ قائم ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو سلو پوائزن کیا جا رہا ہے, یا انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے یہ خدشہ ظاہر کیا تھا کہ مجھ پہ کوشش کی جا رہی ہے کہ مجھے سلو پوائزننگ کے ذریعے قتل کیا جائے, کیونکہ میں کوئی بات ان کی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. مجھے ہر طرح سے ہر طریقے سے بلیک میل اور ہراساں کیا گیا ہے. اس کے باوجود عدالت کا حکم تھا کہ مجھے ڈیالہ جیل میں رکھا جائے, مجھے اٹک بھیج دیا گیا. اس کے باوجود بہت ساری سختیاں کی گئی جیل کے اندر, لیکن اس کے باوجود میں نہیں ٹوٹا. پھر اب کوشش ہے ان کی کہ اسے سلو پوائزننگ کے ذریعے جو ہے وہ مرڈر کیا جائے. یہ بات انہوں نے واضح الفاظ میں کہی ہے اور بار بار کہی ہے انہوں نے کہ مجھے یہ قوم کو پیغام دے دیں کہ میں پاکستانی ہوں, پاکستانی ہی رہوں گا, اور پاکستانی ہی ہونے کے ناطے میں شہید ہونا چاہتا ہوں. مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے, نہ ہی میں ڈرتا ہوں, نہ ہی میں نے ڈرنا ہے. اگر میرے کسی ورکرز کو یا میرے سیاستدانوں کو جس طرح شہد کامران کی عدالت میں لا کر عثمان ڈار کو پیش کر دیا, جسٹس منیب کی عدالت میں شیخ رشید کو پیش کر دیا گیا, یہ کیا طریقہ ہے؟ قاضی فیض عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان سویا ہوا ہے, دیکھ نہیں رہا ہو کیا رہا ہے ملک کے اندر. لوگوں کو اغوا کر کے اٹھا کے لے جا رہا ہے. پارٹی پالیسی تبدیل کرنے کے لیے بیان جب دینا ہوتا تھا آپ کے اینکر حضرات کی عدالت میں پیش کیا جاتا ہے. کیا ہماری عدالتوں کے جج سوئے ہوئے ہیں, مرے ہوئے ہیں؟ ان کو نہیں پتا قانون کیا ہے, قانون کیا کہتا ہے, قانون کے مطابق کیا کرنا ہے. ان حالات میں عمران خان نے کہا مجھے بہت یہ آپ بڑے سخت الفاظ استعمال کر رہے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے, بڑے سخت الفاظ استعمال کر رہے ہیں. میں چاہوں گی کہ آپ یہ الفاظ واپس لے لیں. میں سخت الفاظ نہیں استعمال کر رہا, میں قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو پیغام دینا چاہتا ہوں. یہ جو گمشدہ افراد ہیں ان کے بارے میں فوراً نوٹس لیں اور اپنا اختیار استعمال کریں. وہ آئین پاکستان کے محافظ ہیں, یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے ہر شہری کا. نہیں, گمشدہ کہاں ہیں؟ عثمان ڈار صاحب بھی سامنے آ گئے ہیں, شیخ رشید صاحب بھی سامنے آ گئے ہیں, سب کہہ رہے ہیں کہ ان پہ کوئی دباؤ نہیں ہے, لیکن آپ زبردستی دباؤ ڈلوانا چاہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہے. وہ کب آئے محترمہ, کب آئے آپ؟ پی ڈی ایم کی سپورٹر مت بنے. کب آئے نہیں, آپ ایک منٹ آپ میرے پروگرام میں گیسٹ ہیں. ایک منٹ آفتاب باجوہ صاحب, آفتاب باجوہ صاحب آپ ایڈوکیٹ ہیں, کیا دلیل آپ کی عدالت میں دلیل اس طرح دی جاتی ہے کہ اپنے سوال کرنے والے پہ الزام لگا دیا جائے؟ کیا دلیل کا یہ طریقہ ہے؟ آپ مجھ پہ الزام مت لگائیے برائے مہربانی. میں بڑے احترام کے ساتھ آپ سے گزارش کر رہی ہوں کہ آپ میرے سوال پہ اعتراض کریں. جو ویو ہے میں وہ دوں گا. میں آپ کے سوال کا جواب آپ کی مرضی کے مطابق نہیں دوں گا. میں سوال کا جواب جو مجھے آتا ہے نہیں, آپ مجھ پہ ذاتی حملہ نہیں کر سکتے. آپ صحافیوں پر ذاتی حملے نہیں کر سکتے. آپ صحافیوں پر ذاتی حملے نہیں کر سکتے. آفتاب باجوہ صاحب نہیں, آپ صحافیوں پہ ذاتی حملے نہیں کر سکتے. میں آپ کو ذاتی حملوں کی اجازت نہیں دوں گی. آپ کو سوال پہ اعتراض ہے, اعتراض کریں. میں جانتا ہوں صحافیوں کو, میں صحافیوں کا ہی وکیل ہوں. میں عمران ریاض کا بھی وکیل تھا, میں اولیاء مقبول جان کا بھی وکیل ہوں, میں آپ کا بھی وکیل ہوں. میں پورے پاکستان میں لائر جرنلسٹ ایسوسی ایشن بنانے جا رہا ہوں. علی احمد قط ہمارے سربراہ ہوں گے, حامد میر صاحب ہمارے ساتھ ہیں, تمام صحافی سینئر ہمارے ساتھ ہیں اس مقصد کے لیے. کل کو آپ پہ بھی یہ وقت آ سکتا ہے. کیا ارشد شریف کے قاتل گرفتار ہوئے, آپ لوگوں نے کیا کیا ارشد شریف کے لیے؟ عمران ریاض 3 ماہ غائب رہا, کہاں تھے آپ لوگ؟ آپ نے کوئی پروگرام کیا اس پہ؟ کسی نے کوئی پروگرام نہیں کیا. کہاں سوئے ہوئے ہو آپ صحافی؟ 2007 کی تحریک جو وکلا تھی ایک ڈکٹیٹر کے خلاف, فوجی کے خلاف, وہ کامیاب ہوئی تھی اسی لیے کہ آپ صحافی ہمارے وکلا کے ساتھ تھے. آپ لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا اور ہم ایک ڈکٹیٹر سے ٹکرا گئے اور ہم نے افتخار چودھری کو نکال دیا تھا, اس کو لا کے کرسی پہ بٹھا دیا تھا. یہی پیغام میں قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو آپ کے پروگرام میں دے رہا ہوں. قاضی فیض عیسیٰ صاحب, آپ آئین پاکستان کے محافظ ہیں, آپ ہمارے چیف ہیں, ہم وکلا آپ کے سپاہی ہیں, اور انشاءاللہ آپ کے لیے ہم جانیں دے دیں گے. آپ ملک کے اندر آئین اور دستور کی بحالی کے لیے ہر وہ کام کریں, لوگوں کو بنیادی حقوق دلوائیں اور دلوائیں. ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم وکلا جانے دے دیں گے آپ کی خاطر, ہم آئین پاکستان کی حفاظت کے لیے جانے دے دیں گے. میڈم آپ کو بتا دوں, کل پہ آپ پہ بھی یہ وقت آئے گا, آپ صحافیوں پہ جو آپ بڑی بڑی ٹیسیاں کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی اور مختلف سیاستدانوں کی. نہیں, معذرت کے ساتھ یہ الفاظ واپس لیجئے گا. معذرت کے ساتھ آپ پھر ذاتی حملے کر رہے ہیں. آپ پھر صحافیوں پہ, آپ نے جو میرے خلاف کرنا ہے قانونی طور پہ کریں. یہ آپ پھر صحافیوں پہ ذاتی حملے کر رہے ہیں, آپ پھر صحافیوں پہ ذاتی حملے کر رہے ہیں, آپ اینکر پہ ذاتی حملے کر رہے ہیں. یہ آپ کو زیب نہیں دیتا. آپ ماشاءاللہ سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ ہیں کہ آپ کی دلیل وہاں پہ یہ ہوتی ہے کہ آپ جج پہ اس طرح سے الزام لگاتے ہیں, کہ آپ مخالف وکلا پہ اس طرح سے الزام لگاتے ہیں. نہیں, معذرت کے ساتھ آپ جواب دیں, سوال پہ اعتراض کریں, لیکن آپ ذاتی حملے کیوں کر رہے ہیں؟ دیتے ہیں. میں نے آپ کے پروگرام میں آنے سے پہلے آپ کی بتا دیا تھا اس کو
क्या मेरी जो बातें हैं वो आप चला सकते हैं टीवी पे, तो तब आऊंगा। आपकी बातें हम चला रहे हैं, लेकिन आप अगर जाती हमले करेंगे, इल्जामात लगाएंगे सहाफियों पे, तो मैं आपको रोकूंगी, मैं आपको टोकूंगी जरूर। इल्जामात इसलिए लगा रहा हूं, 3 माह से इमरान रियाज गायब था, कहां थे आप लोग? अरशद शरीफ कत्ल कर दिया गया, उसके कातिल आज तक नहीं पकड़े गए, कहां थे आप लोग? क्यों नहीं निकलते सहाफी बाहर? क्या वजह है? आप किसके लिए सहाफत कर रहे हो? आप अपने सहाफी भाइयों को नहीं बचा सकते? आपने मुल्क के लिए क्या करना है? मुल्क के लिए आपने क्या सहाफत करनी है? खुदा के लिए आफ्ताब बाजवा साहब, शरीफ के कातिलों को तलाश करो। आफ्ताब बाजवा साहब, नामालूम आप हमेशा से इतने जज्बाती थे, या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने जो है ये जुनून का टीका आपको लगाया है, लेकिन अपने फैक्ट से दुरुस्त कर लिया कीजिए। मैं आपको जवाब दे नहीं हूं, मैं पाकिस्तान के अवाम को जवाब दे हूं, लेकिन हमने जरूर प्रोग्राम्स किए हैं, सहाफियों के लिए आवाजें भी उठाई हैं, लेकिन मैं आपको जवाब दे नहीं हूं ना। मेरे प्रोग्राम्स अवाम देख लेते हैं कि हम कहां कहां आवाज उठाते हैं, कहां कहां एहतजाज करते हैं, लेकिन बहरहाल आप मेरे प्लेटफॉर्म पे तशरीफ लाए हैं, 600 टैंक मुल्क को बचाने के लिए 600 टैंक तबाह किया था। आप मेरे प्रोग्राम में तशरीफ लाए हैं, जीटीवी के प्लेटफॉर्म पे तशरीफ लाए हैं, आप हमारे लिए मेहमान हैं, हम आपकी इज्जत करेंगे, लेकिन ये तरीका नहीं है मुनासिब आपके बात करने का। नीचे नहीं लग सकता, खुदा के लिए अपने साथियों के लिए निकलो। आफ्ताब साहब 1 मिनट, आफ्ताब साहब ब्रेक का वक्त भी हो गया है, आफ्ताब साहब आपका जवाब लेती हूँ, ब्रेक के बाद मुझे एक ब्रेक लेने दें, ब्रेक का वक्त हो गया है, और आप मेरे प्रोग्राम में तशरीफ लाए हैं, जीटीवी के प्लेटफॉर्म पे तशरीफ लाए हैं, आप हमारे मेहमान हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन जहां पे आप जाती हमले करेंगे मुझ पे, मेरे प्लेटफॉर्म पे, वहां पे आपको रोका जाएगा, टोका जाएगा जरूर, उसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। सवाल पे एतराज़ जरूर करें, जवाब जरूर दें, आपका जवाब सर आंखों पे, पूरा ऑन एयर टाइम आपको मिल रहा है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, वापस आते हैं आफ्ताब बाजवा साहब से, अली गौहर बलोच साहब से, नबील गबोल साहब से कुछ मजीद सवाल करते हैं। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नबील गबोल साहब, एक तो अली गौहर बलोच साहब ने कहा कि पीपल्स पार्टी अपना सियासी कद बढ़ाने के लिए नवाज शरीफ के खिलाफ, शहबाज शरीफ के खिलाफ रिफ्ट की बातें कर रही है, एक तो इस पर कमेंट कर दीजिएगा। दूसरा, पीपल्स पार्टी को भी शिकवा है लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को भी शिकवा है, चेयरमैन पीटीआई के वकील ने जो बातें की हैं, खासतौर पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मायूसी का इजहार किया है, कुछ उम्मीद का भी इजहार किया है, क्या कहते हैं नबील गबोल साहब इस पर? देखिए, जो मैंने कहा, अब वो ज़ाहिर पार्टी लीडरशिप ने भी यही बात कही है कि मियां नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब या मुस्लिम लीग नून ये अगर सोच रही है कि उनको जो है वन वे ट्रैफिक मिलेगा, और अगर वो ये सोच रही है कि बैलेट पेपर पे सिर्फ निशान जो है इंतखाबी निशान शेर का होगा और बाकी दूसरी जमातों को साइड लाइन कर लिया जाएगा, इवन पीटीआई के अगर इंतखाबी निशान बल्ला भी नहीं होगा, तो फेयर एंड फ्री इलेक्शन का जो है ना फिर इम्प्रेशन या तासुर वो नहीं रहेगा, क्योंकि इंटरनेशनल ऑब्जर्वर भी देखने आ रहे हैं। तो लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ही यही है कि अगर किसी पार्टी के लीडरशिप के ऊपर कोई आप लोगों को अगर कोई केस उसमें चल रहे हैं या आप वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि किसी भी पार्टी को रोकना नहीं चाहिए। यही चीज़ 2007 में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने जब मुशर्रफ ने उनको वेलकम किया, वापस आने पर जो है वो वापस आई, हालांकि जनरल मुशर्रफ नहीं चाहते थे, उन बज़िद थे कि मोहतरमा ना आए। और जिस तरह हमारे इधर एक साथी ने कहा कि पीपल्स पार्टी के लीडर या मुस्लिम लीग के लीडर की तरह जिला वतन होकर इमरान खान नहीं गया, तो भाई मेरे ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, इसके दोनों लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी शहीद हुए पाकिस्तान के लिए और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी शहीद हुए पाकिस्तान के लिए। वो आए दोबारा पाकिस्तान के लिए, उनको मना किया गया था मत जाए, लेकिन वो आए। तो मैं समझता हूँ कि जब उन्होंने 2007 में ये जिद की कि नवाज शरीफ साहब को भी आने दिया जाए ताकि मुकाबला हो, और इसी तरीके से फिर जनरल मुशर्रफ माने और नवाज शरीफ साहब को भी आने दिया गया, तो हम भी आज यही कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो, वन साइडेड ट्रैफिक हमें जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। अली गौहर बलोच साहब, आपका लास्ट कमेंट। देखिए, बात ये है कि जो अभी बातें हो रही थी प्रोग्राम के अंदर, मुझे तो वो वक्त याद आ रहा है कि जब चेयरमैन पीटीआई एक सिविल डिक्टेटर बन के सहाफ़ियों, इन्हीं के दौरे हुकूमत में सहाफ़ियों को गोलियां मारी जा रही थी, सहाफ़ियों को ऑफ एयर किया जा रहा था प्रोग्राम से, सहाफ़ियों को कैद किया जा रहा था, जब ये आरटीएस सिस्टम बंद करवा के
اور اپنے سیاسی تمام مخالفین کو جیلوں کے اندر بند کروا کے اور 2-2 سال جن کی ضمانتیں نہیں ہوتی تھی غریدہ، تو وہ مطلب ہے وہ بندہ آج دعوے کرتا ہے کہ وہ پاکستان کا بڑا ہمدرد ہے، جس نے 9 مئی کو پورے پاکستان میں آگ لگا دی، پاکستان کی تنصیبات کے اوپر حملہ کیا، شہداء کے مجسموں کو توڑ دیا، اور وہ آج دعوے کرتا ہے کہ جناب مجھے سلو پوائزننگ دی جا رہی ہے یا مجھے سلو پوائزننگ دی جائے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، اور جہاں تک وہ گولیوں والا کیس ہے، وہ گولیاں بھی جتنی ایک ٹانگ میں لگی تھی اور جہاں جہاں لگی تھی وہ اس حقیقت سے بھی پورے پاکستان جو ہے وہ اچھی طرح سے آشنا ہے، لہذا کوئی بھی دعوے کرنے سے پہلے اپنے گریبان کے اندر جھانک لینا چاہیے۔ باقی یہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں، تمام پولیٹیکل پارٹی جو بھی اسٹرینتھ لے کر اسمبلی میں پہنچیں گی، اس کے بعد جس کی اکثریت ہوگی وہ حکومت بنا لے گا، اور اگر اکثریت نہیں ہو کوئی کوalition بھی بنے گی تو وہ بھی الیکشن کے بعد کی باتیں اس کو قبل از وقت کہنا میرا خیال ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے اس قسم کے دعوے۔ آفتاب باجوہ صاحب آپ کا لاسٹ کمنٹ پلیز۔ جی آپ کا لاسٹ کمنٹ ساری ڈسکشن کے حوالے سے کوئی کمنٹ کرنا چاہیں گے آپ نبیل قبول صاحب کے، خاص طور پہ علی گوہر بلوچ صاحب کی بات پہ؟ جی میں کرنا چاہوں گا، اس لیے کہ میرے ایک بھائی نے کہا کہ گریبان میں جھانک کے بات کرنی چاہیے۔ گریبان میں کیا جھانکیں ہم؟ یہ جو ایون فیلڈ ہیں کہاں سے ہے؟ یہ عدالت کا فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا، اس کا والیوم نمبر 10 ابھی تک کیوں نہیں کھولا جا رہا؟ اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ میں آج آپ کو وہ بھی بتانا چاہتا ہوں۔ اس میں جو ان کے اسرائیل اور بھارت کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کا پورا ایک ہے، اور اس کی تحقیقات کرنے والے کون تھے؟ یہی ہمارے جنرل عاصم منیر صاحب، ان کے ذمہ لگایا گیا تھا کہ آپ ریکارڈ اکٹھا کریں، ایمن فیلڈ کا بھی اور ان کا جتنا اسرائیل اور بھارت کا جو تعلقات ہے میاں نواز شریف کا، وہ بھی سارا اس کے اندر لائیں۔ آج میں ریکویسٹ کروں گا قاضی فیضی صاحب سے کہ وہ والیوم 10 جو ہے جوڈیشل حصہ ہے، یہ کورٹ کا جوڈیشل جو ڈاکومنٹ بن جاتا ہے وہ پبلک ڈاکومنٹ ہوتا ہے، اسے پبلش کر دیں۔ آج وہ والیوم 10 پبلش ہو جائے تو ان کو اپنا گریبان صاف نظر آ جائے گا۔ یہ اب آپ یہ الزام لگا رہے ہیں تو علی گوہر بلوچ صاحب جواب دینا چاہیں گے۔ علی صاحب لاسٹ کمنٹ پلیز، بالکل چند سیکنڈز ہیں، کوئکلی پلیز۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو فورن فنڈنگ کیس ہے جس میں کہ انہوں نے ایک رفیق چپڑاسی تھا جس کے نام کے اوپر اکاؤنٹ کھولے تھے، اور فورن فنڈنگ کیس میں جس اس میں تو وہ 14 خفیہ اکاؤنٹس بھی پکڑے گئے تھے جس کی ویریفیکیشن اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کی تھی۔ یہ مطلب کس منہ سے یہ باتیں کرتے ہیں؟ بہت بہت شکریہ علی گوہر بلوچ صاحب، آفتاب باجوہ صاحب، سردار نبیل قبول صاحب۔ یہ تھا آج کا پروگرام، دیکھنے کا شکریہ۔ I'll see you tomorrow انشاءاللہ at 8 o'clock on GTV۔ اللہ حافظ۔